عمرہ کیا، تلاوت کی، تسبیحات کی پابندی کی، بڑی بڑی نیکیوں کو اس نے انجام دیا. تو آپ بھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. آپ سب جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں، گزارش ہے کہ آپ ادھر اگر بیٹھ سکتے ہیں تو ادھر آ جائیں دائیں طرف. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار المجرئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، نعت ہوگا نا، نعت سنیں گے نا، دل تھام کے بیٹھیے گا. بیٹھ جاؤ، محفل کو انتظار مت کرو. ایک کرسی کے لانے کے چکر میں بیٹھ جاؤ نا. انشاءاللہ بیٹھو. اس کے بعد اس کا بھی ہونا چاہیے. ہیں ہلو ہیں گناہوں کے جو راستے ہیں گناہوں کے جو راستے دل سے ان کو چھوڑ دیجئے ہیں گناہوں کے جو راستے دل سے ان کو چھوڑ دیجئے ہیں گناہ
سے ان کو چھوڑ دیجئے، زندگی کے اپنے سارے رخ سنتوں سے جوڑ دیجئے، زندگی کے اپنے سارے رخ سنتوں سے جوڑ دیجئے۔ وقت کا تقاضا ہے یہی، وقت کا تقاضا ہے یہی، اختلاف باہمی نہ ہو، وقت کا تقاضا ہے یہی، اختلاف باہمی نہ ہو، اختلاف باہمی نہ ہو، بغض کا ہے پانی دل میں گر، بغض کا ہے پانی دل میں گر، اس کو اب نچوڑ دیجئے، بغض کا ہے پانی دل میں گر، اس کو اب نچوڑ دیجئے، زندگی کے اپنے سارے رخ سنتوں پہ موڑ دیجئے۔ برادران اسلام و بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین کی مجلس میں دین کی بات سننے کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو اور اس جلسے میں کام کرنے والے تمام اراکین کو قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت کریمہ قرآن مقدس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو تمہارے عمل کا، کرتوت کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اصل زندگی انسان کی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس زندگی کو کیوں اللہ نے ہمیں دیا؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اس دنیا کی زندگی میں صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اور جنات اس دنیا کی زندگی میں عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی فرما برداری کرے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کی بندگی کرنے کے لیے انسان سے پہلے کوئی مخلوق اس روئے زمین پر موجود نہیں تھا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان سے پہلے کوئی اس دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت پڑی کہ انسان کو پیدا کرے؟
اور انسان پھر دنیا میں اللہ کی عبادت کریں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس روئے زمین پر انسان سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور فرشتوں کی عبادت جس نوعیت کی تھی، جس نوعیت کی ہے، انسان کی عبادت اس نوعیت کی نہیں ہے۔ انسان کی عبادت کی نوعیت مختلف ہے، اس سے الگ ہے۔ فرشتے کو اللہ رب العزت نے دنیا میں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ عبادت ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتے اگر گناہ کرنا چاہیں بھی تو ان کے اندر گناہ کے خواہشات، گناہ کے جذبے اس کے دل میں نہیں آتے۔ فرشتے کو کھانے کی حاجت نہیں پڑتی ہے، فرشتے کو نیند نہیں آتی ہے، فرشتے کو بھوک پیاس نہیں لگتی ہے۔ انسان کے طرح سے فرشتوں کے تقاضے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے کی عبادت سے انسان کی عبادت مختلف ہے، الگ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتے، میں زمین پر ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کا نام انسان ہوگا، اس کے بارے میں تم بتاؤ، کیا رائے پیش کرتے ہو؟ تو فرشتوں نے فرمایا، اے پروردگار عالم، آپ جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس مخلوق کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ یہ ایسی مخلوق ہوگی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ جس انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ انسان دنیا میں جا کر آپ کی بندگی نہیں کرے گا، بلکہ فساد مچائے گا، بلکہ یہ قتل و غارت گیری کرے گا، یہ شور مچائے گا، یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے فرشتو، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا، اے فرشتو، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، وہ مجھے معلوم ہے۔ فرشتے اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، اس میں فرشتے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرشتے نہیں کھا رہے ہیں، اس میں فرشتے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرشتے بد نظری نہیں کر رہے ہیں، اس میں فرشتے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے بد نظری کر ہی نہیں سکتے، اس کی فطرت ہی میں نہیں ہے۔ فرشتے اگر نہیں سو رہے ہیں، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھاؤں کہ ایک نابینا آدمی، اندھا آدمی اگر زندگی میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو اس نابینے کا کیا کمال ہے؟ کیا کوئی کمال ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، بد نظری کر ہی نہیں سکتے، تو بد نظری سے بچا ہوا ہے، اس میں اس آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے، اس نابینے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ بد نظری کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بینا آدمی، آنکھ والا آدمی اگر اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہے، جبکہ یہ شخص بد نظری کر سکتا ہے، یہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھنے والا بینا آدمی، آنکھ والا آدمی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بد نظری نہیں کرتا ہے، تو یہ اس آنکھ والے کا کمال ہے۔
یہ اس انسان کا کمال ہے کہ اس کے پاس آنکھ ہے لیکن یہ بد نظری نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتے اگر گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا علیہ السلام سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی برادری کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، کہ میں نے تمہارے درمیان قبیلے بنائے، گروہ بنائے، تمہیں الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا، الگ کر دیا۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کسی کو سرجا پوری میں پیدا کر دیا، کسی کو کلہیا زبان میں پیدا کر دیا، اور کسی کو کسی اور زبان میں پیدا کر دیا، کسی کو بنگالی میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ کیا کسی برادری میں اور کسی قبیلے میں اور کسی بھاشا کے اندر پیدا ہو جانے سے کوئی آدمی افضل ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اشرف ہو جاتا ہے، کسی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، کسی کا مقام اونچا ہو جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی برادری میں پیدا ہو جانے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا، کسی گروہ اور قبیلے میں، کسی خاندان میں پیدا ہو جانے سے کوئی اونچا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کی نظر میں اونچا وہ ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے ڈر سے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے ڈر سے، حساب و کتاب کے دن کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں کی راہ کو اپناتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی افضل ہے، وہ آدمی عزت والا ہے، وہ آدمی مکرم اور محترم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی بھی انسان یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی جاندار اس دنیا میں رہ نہیں پائے گا، اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟
کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرے گا؟ تمہیں تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ زندگی ملنے کے بعد اور موت سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے، کون سب سے اچھا کام کرتا ہے۔ یہ زندگی اور موت سے پہلے کون بہتر عمل کرتا ہے، کون خوبصورت عمل کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص سمندر میں اپنا انگولی ڈبائے اور ڈبانے کے بعد سمندر سے انگولی کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد دیکھے کہ اس کے ناخن میں کتنا پانی کا قطرہ لگا ہوا ہے، پانی کا کیا مقدار ہے اس کی انگولی میں۔ آخرت کے مقابلے میں اس پانی کے مقدار سے بھی زیادہ تھوڑی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی حیثیت ہے، اس دنیا کا مرتبہ ہے۔ اب بتائیے سمندر کے مقابلے میں اس پانی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور جو سمندر میں ہے وہ آخرت ہے، اور جو انگلی میں آ چکا وہ دنیا ہے۔ دنیا اتنی تھوڑی، بلکہ سمندر کی انتہا ہے کہ وہ کتنا، وہ پانی کا کوئی حد ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا کوئی حد نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا اور افضل ہے آخرت کی زندگی، اس سمندر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بزرگوں اور دوستو، پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بکری کا بچہ جس کا کان کٹا ہوا ہے اور وہ مرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے بچے کے پاس تشریف لے گئے جو مردار ہے، مرا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے کان کو پکڑ کر کھڑا کیا اور صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ اس کو کون خریدے گا؟ 1 دینار میں، 1 دینار اس کی قیمت ہے، کون اس کو خرید سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکری کے بچے کو جو کہ مری ہوئی ہے 1 دینار میں تو اسے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اس کو فری میں کون لے گا؟ فری میں اس کو کون لے گا؟ کوئی قیمت نہیں ہے، بغیر قیمت کے اس کو کون لے سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری کا بچہ مرا ہوا اور کان کٹا ہوا، اس کو فری میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت اس طرح سے، اس انداز سے کرتے تھے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ صحابہ کرام کی تربیت میں لگاتے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس کو کوئی بھی فری میں بھی خرید نہیں سکتا۔ فرمایا دنیا کی حیثیت اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے، دنیا کی قیمت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، جس کے پیچھے تم رات دن پریشان ہو، جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو نمازوں کو چھوڑ کر، جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو جھوٹ بول کر، جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو غیبت کر کے، جس کے پیچھے تم جس دنیا کو حاصل کر رہے ہو سود کے ذریعے سے،
اس کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ بزرگوں اور دوستو، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، ایسا شخص کو حاضر کرے گا جس نے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزاری۔ سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی جس انسان نے دنیا میں گزاری ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں پیش کرے گا، حاضر کرے گا۔ جس نے ہر طرح کا آرام و راحت دیکھا، ہر طرح کی دولت جس سے میسر تھی، حاصل تھی، ہر طرح کا اس کے پاس آسائش کے سامان تھے، آرام دہ سامان اس کے پاس موجود تھا، اچھی سواری تھی، اچھا گھر تھا، اچھا مال و دولت تھا، اچھی اور اس کے پاس خوبصورت حسین چیزیں تھیں۔ سب سے زیادہ جس کے پاس دولت ہے، اس انسان کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے انسان، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے عرض کرے گا، اے فرشتے، اس انسان کو جہنم کا ایک غوطہ لگاؤ، اس انسان کو جہنم کا ایک غوطہ لگاؤ، ایک تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے ارد گرد گھما کر کے اس شخص کو لاؤ۔ اس شخص کو جہنم کے پاس سے گزار کر لایا جائے گا اور ایک غوطہ لگایا جائے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرایا جائے گا۔ پیش کرانے کے بعد اللہ رب العزت اس انسان سے کہے گا، اے انسان، یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کوئی راحت کی زندگی دیکھی، کوئی مزے کی زندگی پائی، کوئی نعمت تمہیں میسر تھی دنیا میں؟ وہ انسان کہے گا، اے اللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں میں نے کوئی آرام اور راحت نہیں دیکھا، کوئی نعمت میں نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ ایک غوطے میں انسان دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، ساری نعمتوں کو وہ فراموش کر دیتا ہے، صرف ایک چکر میں، جہنم کے ایک غوطے میں۔ اور ایک ایسا شخص کو بھی لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھی، تکلیف میں زندگی گزری۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، جس کی زندگی کٹھن اور مشکل کے ساتھ گزری، فاقے پر فاقے دنیا میں آتے رہے، پریشانی پر پریشانیاں دنیا میں آتی رہیں۔ اس انسان کو بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا، جس کے پاس مال و دولت نہیں تھا بلکہ فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، مصیبتیں جس پر پیش آئی تھی، عیش و آرام کی کوئی اس نے ایک ذرہ برابر منہ نہیں دیکھا۔ اس انسان کو اللہ رب العزت بھی حاضر کرے گا اور پوچھے گا۔ پوچھنے سے پہلے اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دے گا، اے فرشتے، اس کو جنت کا ایک غوطہ لگاؤ، جنت کا ایک چکر لگا کر کے اس انسان کو میرے پاس حاضر کرو۔ فرشتے اللہ کے حکم کو پوری کرنے کے لیے جنت کا ایک غوطہ لگانے کے لیے اس آدمی کو لے جائے گا، اور جنت کا ایک غوطہ لگانے کے بعد، ایک چکر لگانے کے بعد، اس آدمی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کرایا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا، اے انسان، یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی فقر و فاقہ، کوئی مشکل، کوئی کٹھن گھڑی دیکھا؟ اللہ رب العزت یہ پوچھیں گے تو وہ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی،
بلکہ سب سے زیادہ تکلیف میں وہ انسان زندگی گزارا ہے، لیکن وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی مشکل نہیں دیکھی، کوئی تکلیف مجھے پیش آئی ہی نہیں، میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ ہے دنیا کی حیثیت، یہاں کی تکلیف کی حیثیت، یہاں کے مزے کی حقیقت، یہاں کا مزہ بھی عارضی ہے، یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے، وہاں کا عذاب بہت بڑا ہے، وہاں کی نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ وہاں کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد انسان دنیا کی نعمتوں کو بھول جائے گا، وہاں کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد انسان دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، اس آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم انسانوں کو اس دنیا کی زندگی میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کامیاب کرے گا، وہ انسان آخرت میں فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسانوں کی کچھ صفتیں سورۃ المؤمنین میں بیان فرمایا ہے، یا عام لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ کامیاب انسان ہونے کے لیے ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، کامیاب ہونے کے لیے ان صفات کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنی نماز اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنی نماز کی پرواہ کرتے ہیں، جو دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑھتے بلکہ نماز کا خیال رکھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک مومن کی صفت تو یہ ہے۔ دوسری صفت، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو لغو اور بیکار باتوں سے، لغو اور فضول کاموں سے، لغو اور بیکار حرکتوں سے بچے رہتے ہیں، فضول محفلوں میں نہیں بیٹھتے، فضول کام نہیں کرتے، فلم نہیں دیکھتے، فضول گپ شپ نہیں کرتے، بلکہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیہودہ کاموں سے، نازیبا حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وہ کامیاب مومن ہیں، وہ اچھے مومن ہیں جو آخرت کی زندگی میں جنت میں جانے والے ہیں۔ ان مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ فضول سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری صفت، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو، والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں، بات اچھے طریقے سے کرتے ہیں، گفتگو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اخلاق میں غصہ نہیں ہوتا، کسی سے حسد اور کینہ نہیں رکھتا، کسی سے بغض نہیں رکھتا، اور اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مال کا زکوٰۃ سے اوپر اٹھ کر کے اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں، حسد نہیں کرتے۔ حسد ہم مسلمانوں میں حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے، ایک مسلمان دوسرے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور پیڑ کھینچتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو کوئی نعمت دیا،
کوئی دنیاوی دولت عطا فرمائی یا اخروی دولت عطا فرمائی، مثلا کسی کو مال دیا، کسی کو روپیہ دے دیا زیادہ، اور کسی کو علم دے دیا، کسی کو صحت عطا فرما دی، مال و دولت کی دنیاوی نعمتیں یا اخروی نعمتیں عطا فرمائی، تو ایک دوسرا انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو یہ نعمت کیوں دی؟ کسی طرح سے اس انسان کا یہ نعمت برباد ہو جاتا تو مجھے بڑا اچھا لگتا، کسی طرح سے یہ نعمت ضائع ہو جاتی تو مجھے بہت خوشی ملتی۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جو شیخ الاسلام ہیں پاکستان کے، وہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا حقیقت میں تقدیر پر اعتراض کرنے والا ہے۔ حسد کرنے والا حقیقتاً اپنی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، اور تقدیر پر اعتراض کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اب اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی نعمت اگر ملی ہے، کسی کو کوئی دولت ملی، کوئی علم ملا، دنیاوی کوئی چیزیں اللہ نے اسے عطا فرمائی، ہمیں خوشی ہونی چاہیے اور اس بات سے راضی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں یہ نعمت لکھا تھا، اس لیے اسے یہ نعمت ملی۔ اس کی مقدر میں علم تھا، اس لیے اسے عالم بنایا، حافظ بنایا۔ اس کی مقدر میں تھا کہ اللہ اس کو صحت دے تو اس کو صحت ملی ہے۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے جو انسان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ کسی سے حسد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری بیماری تکبر کی بیماری، کہ ہم سب سے بڑے، ہم سب سے اچھے، یہ بھی بیماری ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ تکبر کرنے والا اللہ کی نظر میں ذلیل ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، وہی تکبر کر سکتا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کوئی انسان اگر تکبر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہونا چاہتا ہے، اور اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی انسان بڑا ہونا چاہے اور میرا مقابلہ کرنا چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ تکبر سے حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر کسی کو اگر تکبر ہے، کسی کے دل میں اپنے کو اچھا سمجھنے کا شوق ہے تو وہ تکبر کر رہا ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کیسے ختم ہو؟ تکبر ختم کیسے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی نعمت عطا فرمایا ہے، کوئی دولت عطا فرمایا ہے، کوئی دنیاوی یا اخروی نعمتیں اور چیزیں عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے تمہیں جو نعمت ملی ہے تم اس پر شکر ادا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے لیے نعمتیں بڑھا دیں گے، ہم مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے، نعمتوں کے دینے میں اضافہ کر دیں گے، تمہیں زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر تمہارے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ناشکری سے بچنے کا حکم عطا فرمایا، ناشکری سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں کوئی نعمت ملی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا تھا اور ہمیں یہ نعمت ملی ہے، ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے۔ شکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اکابرین دین فرماتے ہیں کہ جو انسان جتنا بڑا شکر گزار ہوگا اتنا بڑا متواضع ہوگا،
اتنا بڑا اس کے اندر سے تکبر، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر سے تکبر ختم ہوگا۔ تو ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بزرگ اور دوستو، ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ جو بھی نعمت ملی ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا دوسرے پارے میں۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے حکم دیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے انسان اس گناہ کو بھی چھوڑ دو جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، جس گناہ کو تمام لوگ دیکھتے ہیں اس گناہ کو بھی چھوڑ دو، اور فرمایا وَبَاطِنَهُ، اور اس گناہ کو بھی چھوڑ دو جس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، وہ تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے تکبر، وہ تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے حسد، جلن، ایک دوسرے سے جل رہے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہاری نیکیاں جل جائیں گی، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، ان ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، چغل خوری کرنا چھوڑ دو، اور بہتان باندھنا چھوڑ دو، کسی کو برا کہنا چھوڑ دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی نے اگر یہ کہا کہ اچھا تم بہت زیادہ پہلے برائی میں مبتلا تھے، جبکہ وہ شخص توبہ کر چکا ہے، پہلے تم شراب پیتے تھے نا، شرم نہیں آتی ہے، اور اب بڑا بزرگ بن گئے ہو، پہلے تم نماز نہیں پڑھتے تھے، اب شرم نہیں آتی، بڑا نمازی بن گئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسا کہا مرنے سے پہلے یہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی شخص کو ایسے گناہ کا طعنہ دیا جس گناہ سے وہ شخص توبہ کر چکا ہے، اور یہ آدمی اس کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کو اس بات کا طعنہ دے رہا ہے کہ تم فلاں گناہ کر رہے تھے نا، فرمایا مرنے سے پہلے یہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہو کر کے مرے گا۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی بھائی اگر ہمارے دین پر آ رہے ہیں، چاہے جماعت کے لین سے، چاہے کسی بھی ذریعے سے آ رہے ہیں، تو ہمیں انہیں مبارکبادی پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گناہوں سے موت سے تھوڑی دیر پہلے توبہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اور ہم یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ تم فلاں گناہ میں مبتلا تھے؟ کسی انسان کو حقیر سمجھنا ہی تو تکبر ہے، کسی انسان کو گھٹیا سمجھنا ہی تو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہی تو تکبر ہے۔ کسی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس گناہ سے ہمیں اور آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو بچنا چاہیے کہ کسی کی برائی بیان نہ کرے، غیبت سے بچے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی عبادتیں کی، بڑی نیکیاں کیا، بڑے دین کے کام کیے، نمازیں پڑھی، نفلیں پڑھی، حج کیا، عمرہ کیا، تلاوت کی، تسبیحات کی پابندی کی، بڑی بڑی نیکیوں کو اس نے انجام دیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اسے حاضر کرایا جائے گا، اور اس شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حقیقت میں یہ شخص مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس یہ ہے، مفلس شخص وہ ہے
جس نے دنیا میں رہ کر کے بڑی نیکیاں کیا، نماز روزہ ذکر تلاوت، لیکن دنیا میں رہ کر کے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگایا، کسی پر الزام لگایا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا جائیداد ہڑپا، اور کسی کی کوئی چیز 1 روپیہ اس نے لے لیا، اور کسی پر جو ہے انسانوں کے حقوق اس نے ضائع کیے، دنیا میں انسانوں کے حقوق کو اس نے پامال کیا، دنیا میں نیکیاں بہت لے کر کے آیا، لیکن حال یہ ہوگا کہ اس شخص سے نیکیاں لے کر کے ان کو دیا جائے گا جس کی اس نے غیبت کی، جس کی چغلخوری کی، جس کا مال و دولت اس نے دنیا میں ضائع کیا اور ناجائز طریقے پر قبضہ کر لیا، اس شخص کو نیکیاں دے دیا جائے گا، اور یہ شخص آخر کار جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ شخص حقیقت میں مفلس ہے، آیا تھا تو بڑی نیکیاں لے کر کے، اور حال یہ ہے کہ نیکیوں سے خالی ہو گیا اور گناہ اس کے سر پر ڈال دیا گیا، یہ شخص حقیقت میں مفلس ہے۔ تو ہمیں نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی پر تہمت نہ لگائیں، ہم کسی کو گالی نہ دیں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی چغلخوری نہ کریں، کسی کی زمین نہ دبائیں، کسی کا 1 روپیہ اپنے پاس نہ رکھیں، کسی کی کوئی چیز اپنے ذمہ نہ رکھیں، ورنہ قیامت میں ہماری نیکیاں لے لیا جائے گا اور پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل، اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔